السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی ہوئی نشانیاں، روشن دلیلیں دی، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پا لینے کے بعد بدل دیتے ہیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا سنوار دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں قیامت کے دن ان سے بہت بلند و بالا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق سے نوازتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 211 212 یہ دونوں آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئے، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور اگرچہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ سل پوچھیے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل آپ لوگ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے جو خاندان سے جو لوگ نکلے، اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے پوچھیے۔ کیا پوچھیے؟ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں اور روشن نشانیاں دی، روشن دلیلیں اور واضح نشانیاں دی، کتنی؟ موسیٰ علیہ السلام آئے نبی بن کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزے دیے۔ مثلا ید بیضا دیا، ہاتھ کو فرعون کے دربار میں یا کہیں پر بھی ہاتھ کو ایسے ڈالتے اور جیب سے نکالتے یا بغل سے نکالتے، ہاتھ بالکل روشن ہو جاتا تھا۔ عصا دیا، عصا جو ان کا تھا، کہا کہ عصا پھینکو، عصا سانپ بن جاتا تھا اپنے آپ۔ سمندر کے اندر لاٹھی مارا، عصا مارا، سمندر بالکل پھٹ گیا اور بیچ سے رستہ بن گیا۔ پتھر کے اوپر لاٹھی مارا، پتھر سے 12 چشمے جو ہے 12 چشمے نکلنے، پانی نکلنے لگا پتھر سے۔ پتھر چوکور تھا، اس پر مارا تو 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے کے لیے الگ الگ پانی جو ہے اس میں سے بہنے لگا پینے کے لیے۔ اور سخت گرمی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ معجزہ رونما کیا کہ سخت گرمی کے عالم میں اوپر سے جب کوئی شیڈ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بادل کو سایہ فگن کر دیا، جو کتنے عرصے تک ان کے اوپر رہا، اور ان کے اوپر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منّا سلویٰ نازل کیا۔ اس طرح کے بہت سارے واضح اور روشن دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، جو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فاعل اور مختار کل ہونے کے اوپر مکمل دلیل تھی، وہیں یہ تمام کی تمام نشانیاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے اور برحق نبی ہے اس کی بھی نشانی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے اکثر لوگوں نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو پانے کے بعد بھی اس کو بدل دیا، یعنی ایمان کا جو رستہ مل رہا تھا اس ایمان کے رستے کو کفر سے بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی روشن دلیلیں اور واضح نشانیاں دی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اگر اللہ کی نعمت مل جائے اور اس کے باوجود جو اس کو بدل دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ کی نعمت سے مراد ایمان ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ایمان کا راستہ ملتا ہے، اگر ہدایت کا راستہ ملتا ہے، اس کے باوجود انسان ایمان اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کے ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دے دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔
یہاں تک کہ یہاں پر نعمت سے مراد ایمان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر بیان فرمایا قریش کے بارے میں. کیا بیان فرمایا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها فبئس القرار. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. اللہ کی نعمت کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، ان کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ واضح کیا گیا، لیکن کفار قریش نے کیا کیا؟ اس ہدایت کے بدلے میں کفر کو خرید لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو تباہی کے گھر میں اتار دیا. جہنم ہے وہ جس کے اندر وہ داخل ہوئے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو آدمی اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد بھی اس کو بدل دے، یعنی ایمان کا راستہ اس کو ملا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا. اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے. دنیا کی زندگی کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. وہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. دنیا کی زندگی میں جتنی بھی دنیا مل جائے، مال و دولت کا انبار لگا لیتے ہیں، لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کے اندر لیکن کن لوگوں کے بارے میں؟ ان کفار و مشرکین کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بلال تھے جو غلام تھے، عمار تھے جو بالکل غریب تھے، صہیب رومی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ کفار و مشرکین کیا مذاق اڑاتے تھے؟ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہی فقیروں بھیک منگوں کو ملا کر کے سوچتے ہیں کہ پورے عرب کے سرداروں کو ہرا دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، دنیا کی زندگی ان کے لیے سزا دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے. یہ دنیا کی زندگی میں دنیا کے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور مال کا انبار لگا رہے ہیں اور مال کو اس راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. لیکن ان کا دوسرا جو ہے مینٹلٹی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور جو ایمان والے ہیں، جو دنیا سے زہد و تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا بے وقوف لوگ ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں. اب کچھ ایسے بھی مسلمان تھے اس زمانے میں بھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ مال و دولت کو سمیٹ کر کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ مال و دولت کو جہاں اپنے بال بچوں میں خرچ کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے بہت سارا خرچ کر دیتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیے، عثمان ابن عفان ہیں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، تو وہ لوگ زہد و تقوی کی راہ اختیار کرتے تھے. یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جو اللہ دیتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے. اب جو خرچ کرتے تھے، جان کو بھی خرچ کر رہے ہیں، مال کو بھی خرچ کر رہے ہیں، تو یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ مذاق اڑاتے تھے. کیا یہ لوگ بے وقوف ہیں؟ اللہ نے جو مال دیا اس کو سمیٹ کر کے نہیں رکھ رہے ہیں، سنبھال کر کے نہیں رکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، دنیا کی زندگی میں جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز آنے والے، بچنے والے، ایسے لوگ قیامت کے دن فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کفار و مشرکین سے بہت بلند ہوں گے، بہت بلند ہوں گے. حشر و نشر میں ہو یا جنت کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے گا.
اور اس کے مقابلے میں کفار مشرکین جہنم کے بالکل کونے میں ہوں گے، بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو آیت کریمہ، اس سے دو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں کسی کو مال و دولت ملا ہے، یہ اس کے کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل تقویٰ ہے، کامیابی کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، کامیابی کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا، اور اس کے لیے جو توفیق ہے اللہ دیتا ہے، یہ دراصل کامیابی کی دلیل ہے۔ دولت مندی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، سب سے پہلی بات، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا، کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ یہی وہ صحابہ کرام جن کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کفار و مشرکین، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازنا شروع کیا تو پوری دنیا کے اوپر ان کا جو ہے بول بالا ہو گیا۔ تو مال و دولت کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی کی جو اصل منزل ہے وہ تقویٰ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ صحابہ کرام نے یہی بات کیا، اور کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترغیب دیا کہ جو مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے اولاد اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ یعنی تم اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورتوں کی جگہ پر خرچ کرو گے، اللہ مزید بڑھا کر کے تم کو دے گا۔ اور امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، حدیث کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس بات سے مت ڈرو کہ اللہ تم کو محتاج کر دے گا، اللہ تم کو محتاج نہیں کرے گا۔ جتنا خرچ کرو گے اللہ مزید دیتا جائے گا، جتنا خرچ کرو گے اللہ مزید دیتا جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الزکات حدیث نمبر 1442 اور صحیح مسلم کتاب الزکات کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن صبح میں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، یعنی ہر دن صبح میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، جو آپ کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو اور دیجئے، اس کو اور دیجئے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے اگر کسی کو مال دیا ہے اور اس مال کو اگر وہ روکتا ہے، اللہ اس کے مال کو آپ ہلاک و برباد کر دیجئے۔ اسے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ، جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں خرچ کرتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں خوب بڑھوتری دے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مال میرا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کی روایت ہے کہ ابن آدم کہتا ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، لیکن وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ يَا ابْنَ آدم، اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جو تم کھا لیا اور کھا کر کے ہضم کر دیا وہ تمہارا مال ہے بس، یا جو لباس تم نے پہنا اور پہن کر کے پرانا کر دیا وہ تمہارا مال ہے بس، یا پھر صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے، باقی جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ باقی جو چھوڑا ہے اس کو چھوڑ کر کے جانا ہے اور دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جانا ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع سے نوازا ہے تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی اصل کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، باقی جو دوسرے صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، ان کو اللہ نے مال دیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں بے شمار انداز میں خرچ کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ